السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور عملیہ سینٹر میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ استخارے سے متعلق ہمارا یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ اس میں ہم 3 باتیں کریں گے۔ پہلی بات، استخارہ کتنے دن کرنی چاہیے۔ دوسری بات، استخارے کے لیے سونا شرط ہے یا نہیں۔ تیسری بات، استخارہ کرنے کے بعد خواب دیکھنا ضروری ہے یا نہیں۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پہلی بات کہ استخارہ کتنے دن کرنے چاہیے۔ یاد رکھیں استخارے کی انتہا 7 دن تک ہے۔ آپ جس کام کے لیے بھی استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے دن استخارہ کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی رہنمائی مل گیا، کوئی اشارہ ملا پہلے دن تو آپ کا استخارہ ہو گیا۔ اگر پہلے دن کوئی رہنمائی نہیں ملی، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، چوتھے دن، 5ویں، 7 دن تک آپ ایک کام کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں لیکن 7 دن تک آپ کو کوئی اشارہ، کوئی رہنمائی نہیں ملی تو آپ اس کو من جانب اللہ یہی سمجھے کہ اس کام کو آپ نہ کریں، اس کام سے آپ دستبردار ہو جائیں، آپ کے لیے یہی بہتر اور مناسب ہیں۔ دوسری بات کہ استخارے کے لیے سونا شرط ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں استخارے کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں دن کو بھی کر سکتے ہیں بغیر سوئے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارے کا جو ثبوت ہے، استخارے کی جو مسنون دعا ثابت ہیں، اور استخارے سے متعلق جو تعلیمات اور آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، ان میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ استخارہ کرنے کے بعد سو جائیں، آپ کو سونا ضروری ہو۔ البتہ استخارہ کرنا بہتر یہی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے کر لیں۔ یہ بہتر وقت اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کی جو ذہن ہے وہ بالکل یکسو ہوتا ہے اور کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا اور انسان کی توجہ ایک جگہ مرکوز ہوتا ہے، تو آپ رات کو سونے سے پہلے کر لیں، یہ بہتر ہے۔ تیسری بات کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا دیکھنا ضروری ہے یا نہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ خواب کا دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ البتہ اگر من جانب اللہ کسی کو خواب میں اللہ تعالیٰ کچھ دکھائیں، خواب کے ذریعے کسی کے رہنمائی کر دیں تو وہ رب کی چاہت اور منشا ہے، وگرنہ خواب کا دیکھنا یا خواب کا آنا، خواب میں کوئی رہنمائی ملے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ استخارہ کرنے کے بعد آپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آپ کی دل کس طرف مائل ہیں، آپ اپنی دل کے رجحان کو دیکھیں۔ اگر اس کام کو کرنے کے لیے دل مطمئن ہے اور دل کا رجحان اور مائل اسی طرف ہے کام کو کرنے کی طرف، تو آپ وہ کام کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر دل کی جو رجحان ہے، دل دوسری طرف مائل ہے کہ اس کام کو نہیں کرنے کی طرف، تو آپ اس کام کو نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ روحانیت اور عملیات سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔